میں نے 2002 میں ایک نثری نظم لکھی تھی، یعنی 9/11 کے فوراً بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اور پوری مسلم دنیا جس طرح امریکہ کے آگے لرزہ براندام ہو گئی تھی سوائے چند ممالک کے، تو وہ اس نظم میں جیسے نظر آئے گا۔ تو میں نے مجھے خیال آیا کہ یہ نظم تو آج کی صورتحال پہ شاید اس وقت سے زیادہ صادق آتی ہے، تو دل چاہا کہ میں اس نظم کو ریکارڈ کرواؤں۔ اس نظم کا اس وقت عنوان تھا صدر بش کا خطبہ جمعہ، لیکن اب وہ کیونکہ اس زمانے میں صدر بش تھے، تو اب آج کل صدر جو بائیڈن ہیں، جن کے لیے اتنی گونج والی آواز، اتنی جو ہے وہ چنگیزی آواز نکالنا ان کی صحت کے پیش نظر ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا ان کے نام کے بجائے میں نے اس کا عنوان رکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا خطبہ جمعہ۔ اب یہ اگلے الیکشن میں وہی صدر بنے گا تو اس وقت پھر اس کو کر دیں گے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خطبہ جمعہ۔ یہ نظم ایک نوحہ بھی ہے، ایک چیخ بھی ہے، اور اپنے حاکموں کی حجو بھی ہے۔ تو وہ عرض کرتا ہوں، اس کی ایک تمہید ہے جو نظم جو خود شاعری نہ سمجھی جائے، اس کے بعد سے یہ نظم شروع ہوتی ہے۔ تو بسم اللہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا خطبہ جمعہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ، اب ہم انہیں صدر سمجھ کے بات کر رہے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ساری دنیا کے حاکم ہیں۔ جناب کے ہم وطن آپ کو مسخرہ صدر کہتے ہیں، جبکہ کویت، قطر اور بحرین میں آپ کے اسم مبارک کے معنی بعد زریں قوسین میں جل جلالہ کتابت کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان میں سرکار عالی کا نام علیہ السلام کہے بغیر نہیں لیا جاتا، لیکن افغانستان، عراق، صومالیہ، ایران، ان ملکوں میں آپ کی مقدس شبیہ کو پھٹے پرانے جوتوں کے تلے میں پر ٹانگ کر متعفن زمینوں کی سیاحی کی جاتی ہے۔ اچھا، اس میں کیونکہ اس طرح کی نظم جو خطابت کے ژانرے میں لکھی جاتی ہیں، ان میں لفظ پرشکوہ ہوتے ہیں، قدرے مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ روزمرہ گفتگو کی زبان میں بڑی آوازوں کی سہار نہیں ہوا کرتی کسی بھی زبان میں، تو اس میں جو ہے کچھ الفاظ مشکل ہو سکتے ہیں، تو ان کو میں بیچ بیچ میں اس کا مطلب بتاتا جاؤں گا، لیکن بھائی اس کو مشکل سمجھ کے نظر انداز نہ کرنا۔ تو یقین تو نہیں آتا مگر بعض ثقہ حضرات سے مروی ہے۔ یہ علم حدیث کی اصطلاح ہے کہ راوی ثقہ ہے، یعنی وہ اس کی روایت مانی جائے گی، قابل اعتماد ہے، اور مروی یعنی کہ کسی قابل اعتماد شخص نے یہ روایت کی ہے، یہ خبر دی ہے۔ تو یقین تو نہیں آتا مگر بعض ثقہ حضرات سے مروی ہے کہ حال ہی میں آپ نے قہر و جلال کا ناطق مجسمہ بن کر مسجد الجابر الصباح میں جمعے کا خطبہ دیا۔ یہ مسجد الجابر الصباح کویت کی مرکزی مسجد ہے، جو وہاں کے اس وقت کے بادشاہ کے نام پہ تھی۔ جابر الصباح بادشاہ کویت، وہ اس کے نام پہ بنی ہوئی بہت بڑی مرکزی جامع مسجد۔
تو حال ہی میں آپ نے قہر و جلال کا ناطق مجسمہ بن کر مسجد الجابر الصباح میں جمعے کا خطبہ دیا اور نماز ختم ہونے تک مسجودیت کی کرسی پر آتشی ستون کی طرح مستوی رہے. یعنی جب تک نماز ختم نہیں ہوئی تو آپ مسجودیت، یعنی ایک کرسی تھی جس پہ میں مسجود بن کے بیٹھا ہوں، تو اس کرسی پر ایک آگ کے بنے ہوئے ستون کی طرح مستوی رہے. اس میں تلمیح ہے کہ عرش و کرسی جو ہیں وہ الوہی چیزیں ہیں، تو اس میں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، یعنی اس پر قائم ہے، اس پہ بیٹھا ہوا ہے. استوا علی العرش کہتے ہیں. تو اس رعایت سے اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ مسجودیت کی کرسی پر آتشی ستون کی طرح مستوی رہے، یعنی جم کر بیٹھے رہے. ذیل میں وہ الوہی خطبہ نقل کیا جاتا ہے تاکہ اہل ایمان عبرت پکڑیں اور اپنے ہدایت یافتہ حکام کی پیروی میں ثابت قدم رہیں. اب بھائی نظم شروع ہوگی تو نظم میں بھی کچھ اس طرح کے الفاظ آئیں گے، لیکن وہ میں بیچ میں بولنے سے اس کی روانی متاثر ہو جائے گی. تو ان لفظوں کے لیے میں درخواست کروں گا ہماری نشستوں کے جو مہتمم ہیں کہ وہ مشکل الفاظ نیچے لکھ کر اس کا مفہوم بھی ساتھ ساتھ لکھ دیں، یعنی جب میں پڑھ رہا ہوں تو وہ آ جائے پڑھتے وقت سامنے. تو اب میں بیچ میں کسی لفظ کا مطلب یا کسی مصرعے کی شرح نہیں کروں گا. شروع کرتا ہوں میں اپنے نام سے جس کی گونج نے خداؤں کو بہرا کر دیا ہے. تعریف تو بس میرے لیے ہے کیونکہ میں خالق ہوں، آگ کا جو آواز کو بھی راکھ کر دیتی ہے. کیونکہ میں خالق ہوں آگ کا جو آواز کو بھی راکھ کر دیتی ہے، اور وہ کلہاڑی میری ایجاد ہے جو اس درخت کو چیرتی ہے جس کی چھاؤں پیغمبروں کا ترکہ ہے. اور وہ کلہاڑی میری ایجاد ہے جو اس درخت کو چیرتی ہے جس کی چھاؤں پیغمبروں کا ترکہ ہے. میں نے قدیم الواح پر کندہ سورج کو کھرچ کر آفاق بدر کر دیا ہے اور اساطیری مدار پر گردش کرتے سیاروں کو ہر کہکشاں سے حذف کر دیا ہے. میں وہ ہوں کہ وقت کو ضبط کر کے دن سکیڑتا ہوں اور رات پھیلاتا ہوں. تاریخ کے زہریلے الاؤ سے اٹھنے والا دخانی بگولا میری ہی مخلوق ہے. اے حقیر لوگو، تمہاری مناجاتوں نے آسمانوں کو آلودہ کر رکھا ہے. میرے سوا بھی کوئی ہے جس کی حمد بدائی جائے. میرے غدار بندو سن رکھو، میں نے پروردگاری کا مشبک سائبان گرا دیا ہے. میں نے پروردگاری کا مشبک سائبان گرا دیا ہے جس کی لجی چھاؤں میں تم تکبر کا پودا کاشت کرتے تھے. ایک جبار مگرمچھ کی طرح
میں تمہاری دلدل نگل جاؤں گا۔ ایک جبار مگر مچھ کی طرح میں تمہاری دلدل نگل جاؤں گا، جس میں تم پہاڑ اگانے کے لیے کنکر بویا کرتے ہو۔ تم بلبلے میں گھات باندھ کر طوفان شکار کرنے چلے ہو۔ ہٹ جاؤ، میرا کانٹا سمندر کے حلق تک پہنچتا ہے اور میرا جال گردابوں سے بھرا رہتا ہے۔ تم بیمار چھپکلی کی طرح اس بھر بھری دیوار سے کب تک چپکے رہو گے؟ میری روٹی کڑوی لگتی ہے اور اپنے خداوند کا خالی دسترخوان کھرکھراتے سینے سے لگائے ایک بے معنی شکر کی گردان کرتے رہتے ہو۔ تم نے میرا بازار نہیں دیکھا، تمہاری 2 ٹکے کی زندگی بھی کافی ہے اونٹوں کا ایک غلہ انبار کرنے کے لیے۔ کون کر سکتا ہے فیاضی میں میری برابری؟ کون کر سکتا ہے فیاضی میں میری برابری؟ فقیروں کی آزادی، مسکینوں کی غیرت، غلاموں کا دین اور مردوں کا خدا، میں یہ کھوٹے سکے بھی نہیں پھیرتا۔ مہربانی کے اس سودے کی قدر کرو اور ناشکری کے اڑیل ٹٹو پر سے اتر آؤ۔ میری غضبناکی سے ڈرنے کی کوشش کرو۔ یہ کوشش کامیاب نہ ہوئی تو جان رکھو میں طغیانی کی ماں کا آخری شوہر ہوں۔ میں طغیانی کی ماں کا آخری شوہر ہوں۔ سلام ہو مجھ پر کہ گھورے پر بھن بھناتی مکھیوں اور جوہر پر جمی کائی کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ میں روٹی کو روٹی دیتا ہوں اور پانی کو پانی۔ مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، میں سورج کو کمبل دوں گا، سمندر کو نمک اور پہاڑ کو چھتری۔ زمین کا پیٹ بھر دیا ہے میں نے لذیذ آدم زادوں سے۔ زمین کا پیٹ بھر دیا ہے میں نے لذیذ آدم زادوں سے۔ واقعی میری بڑی شان ہے۔ کویت کے سارے مینڈک، قطر کے تمام بجو اور بحرین کے سب گرگٹ مجھ پر ایمان لا چکے ہیں۔ اے برف دھونکنے والے ہٹ دھرمو، اے برف دھونکنے والے ہٹ دھرمو، کیا تم ان سے بڑے مسلمان ہو؟ ذرا پاکستان کے حاکموں سے پوچھو اس اجر عظیم کے بارے میں جو انہیں میری قدم بوسی کے طفیل ملا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ میرے سب خانہ زاد، کیا یہ معجزہ نہیں کہ میرے سب خانہ زاد سرے دست رسوائی کی موت سے محفوظ ہیں؟ بیچارے مسلمانوں کے پاس صرف ایک خواب رہ گیا ہے، میرے وفادار کتوں کی لاش پر تھوکنے کا خواب۔ دراز ریش گڈریوں کا مضحکہ خیز لشکر،
دراز ریش گڈریوں کا مضحکہ خیز لشکر، جس کی چراگاہوں پر تھور لیپ دی گئی ہے، جس کی بھیڑیں جوؤں کے بوجھ سے ہانپ رہی ہیں، اس کے سورما مرگھٹ کے چیونٹوں کی طرح مجھے للکارتے ہیں، اس کے سورما مرگھٹ کے چیونٹوں کی طرح مجھے للکارتے ہیں۔ مبارز طلبی کا یہ شور، مبارز طلبی کا یہ شور اس مینڈھے کی چیخ ہے جسے قربان گاہ کی ٹھنڈی سل پر پچھاڑا گیا۔ زمین کی چادر پر جگہ جگہ دھبے پڑ گئے ہیں، افغانستان، عراق، ایران، شام اور ہاں پاکستان بھی۔ یہ سب غلاظت کے جزیرے ہیں۔ میں ان پر سے ناک پر رومال رکھ کر اونچی لہر والے زخار سمندر بہاؤں گا۔ یہ سب غلاظت کے جزیرے ہیں۔ میں ان پر سے ناک پر رومال رکھ کر اونچی لہر والے زخار سمندر بہاؤں گا۔ اگر کسی نے مزاحمت کی، اگر کسی نے مزاحمت کی تو میرے پاس ایک آگ ہے، میرے پاس ایک آگ ہے جس کا شعلہ پورے قامت سے بلند ہو جائے تو آسمان پر چنگاریوں کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ مسلمانوں، تم ناشکری کی بساندھ سے بھر چکے ہو، تمہاری دعاؤں کے غبار آلود خیمے میرے صحرا پر ثبت ہیں، تمہاری خیالی کشتیاں میرے دریا پر چسپاں ہیں، وہ ہوائیں میری ہیں جنہیں سرقہ کر کے تم حق کا جھنڈا لہراتے ہو، وہ ستارے میرے ہیں جنہیں ورغلا کر تم تقدیر کا ذائچہ بناتے ہو۔ تیش کا خاردار شعلہ بہت دراز قد ہے، تیش کا خاردار شعلہ بہت دراز قد ہے، پھر بھی میں نے تحمل کی چادر چھوٹی نہ پڑنے دی، مگر تمہاری سرکشی جہنم کی ترائی میں واقع بانس کا جنگل ہے، مگر تمہاری سرکشی جہنم کی ترائی میں واقع بانس کا جنگل ہے جسے زرد روح خطیب سیراب کرتے ہیں۔ بہت ہو چکا بس، بہت ہو چکا بس، بد نصیبو، تمہارے بچے موت کے گہوارے میں پالے جائیں گے، تمہاری بستیاں منسوخ نقشوں میں بسائی جائیں گی، تم تاریخ کے گنبد کی متروک گونج بن کر ہر لفظ کے حافظے سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ میں نے تمہارا انجام ہر تختی پر لکھ دیا ہے۔ کوئی ٹھکانہ ہے میری طاقت کا، کوئی ٹھکانہ ہے میری طاقت کا، میں لفظوں کو مارتا اور جلاتا ہوں۔ لکھ لو، لکھ لو تمہاری دنیا، لکھ لو مسلمانوں، تمہاری دنیا نابودی کی منزلیں حفظ کرے گی، ریگستان سراب میں غرق ہو جائیں گے، پہاڑ سنگسار کیے جائیں گے۔ میرا قہر پاگل سانڈ ہے، مت دکھاؤ اسے سرخ رومال۔
ورنہ تم راکھ کے پیڑ کی چھاؤں میں رہو گے اور اسی کا پھل کھاؤ گے۔ ایران کے مقبرہ ساز شیخی خورے اچھی طرح جان لیں، یہ اوندھائے ہوئے زرد پیالے میرا راستہ نہ روک سکیں گے۔ میرے جلال کی آندھی گرز لے کر چلتی ہے، میرے جلال کی آندھی گرز لے کر چلتی ہے۔ اور پاکستانی بھی سن لیں، میری بوری میں سوراخ ہوا تو ان کے تمام بل میرے کتوں کو ازبر ہیں۔ اے اسامہ، اے ظواہری، اے زرقاوی، تم مردہ بجلیاں ہو پتھرائے ہوئے طوفان۔ یہ اس زمانے کے کیریکٹر تھے اور اتفاق ہے کہ ایسا ہوا بھی، مطلب بعد میں۔ اے اسامہ، اے ظواہری، اے زرقاوی، تم مردہ بجلیاں ہو پتھرائے ہوئے طوفان۔ جس قوم کے لیے تم نے اپنی زندگی ڈراؤنے خوابوں کی سرنگ میں جھونک دی، دیکھا میں نے اس کو گوشت چڑھی تازہ ہڈیوں کے روزینے پر شکاری کتوں کی فوج بنا دیا، جو تمہاری بو سونگھتی پھر رہی ہے۔ شکاری کتوں کی فوج جو تمہاری بو سونگھتی پھر رہی ہے، تم ان کے ہاتھ لگ گئے تو یقین رکھو قبر میں صرف تمہارا نام جائے گا، جسم نہیں۔ میری ہوشکار رائے گاہ نہیں جاتی، دیکھ لو، میری ہوشکار رائے گاہ نہیں جاتی، دیکھ لو۔ آج مسلمان اپنے ہی سائے پر غراتا ہے اور اپنی ہی گردن پر دانت گاڑتا ہے۔ میں نے اسے باور کروا دیا ہے کہ تمہارا بہترین راتب، یعنی کتوں کی فوج کو باور کروا دیا، میں نے اسے باور کروا دیا ہے کہ تمہارا بہترین راتب تم خود ہو۔ میرا خطبہ تمام ہوا، اب میں جلالت کی کرسی پر جلوس کروں گا۔ میری بڑائی کو سراہو، اس کرسی کی طرف منہ کر کے نماز کھڑی کرو۔ تحقیق میں ہوں سب سے بزرگ، سب سے اونچا، سب پر غالب، قربانم شوید، یعنی مجھ پر قربان جاؤ۔ یہ جناب ہوتی، میں نے کہا ریکارڈ ہی کروا دیں، اور اس میں بس تھوڑا سا شعری ذوق کے ساتھ بھی دیکھیے گا، ادبی روایت کے فہم کے ساتھ دیکھیے گا، اور خاص طور پر خطابت کی جو صنف ہے اس کے بارے میں اسے پیش نظر رکھتے ہوئے اس نظم کو سنیے گا۔ تو امید ہے کہ یہ طنزیہ نوحہ یا یہ رجزیہ فریاد آپ کے لیے کسی کام کی نکلے۔